آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ ابن سعد نے یزید بن عبداللہ بن وہب بن زمہ اپنی پھوپھی اور امام بہقی نے ابن اسحاق سے روایت کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت آمنہ کے شکم اقدس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جلوہ گر ہوا تو وہ کہتی ہیں، مجھے یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں حاملہ ہوں، نہ ویسی گرانی نہ کوئی بوجھ محسوس ہوا جس طرح کا بوجھ خواتین محسوس کیا کرتی ہیں۔ البتہ نئی بات ایام کی بندش تھی، وہ بھی گاہے بند ہو جاتے، گاہے اود کر آ جاتے۔ ایک دفعہ نیند اور بیداری کے مابین تھی کہ ایک آنے والے نے مجھ سے آ کر کہا، آپ نے محسوس کیا آپ حاملہ ہیں؟ میں نے کہا، میں کیا جانوں؟ اس نے کہا، آپ اس امت کے سردار اور پیغمبر کی ماں بننے والی ہیں۔ جب وہ دنیا میں جلوہ گر ہوں گے تو پیر کا دن ہوگا۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ ایک نور نکلے گا جو سرزمین شام اور بصرہ کے محلات کو بھر دے گا۔ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائیں ان کا نام محمد رکھنا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، یہی بات تھی جس نے مجھے حمل کا یقین دلایا۔ پھر ایک مدت تک سکوت رہا، تعان کا ولادت کا وقت قریب آیا، پھر وحی آیا اور اس نے کہا، وَعِزُّهُ بِالصَّمَدِ وَالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حاسد، میں ہر ایک حسد کے شر سے اس بچے کے لیے خدائے واحد و صمد سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت بریدہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت خواب دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدف شکم میں تھے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ کے پیٹ مبارک میں سید المرسلین ہیں، سارے جہانوں سے بہترین ہیں۔ جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا اور ان کی گردن مبارک میں یہ لٹکا دینا۔ جب میں بیدار ہوئی تو میرے پاس ایک کاغذ پڑا تھا جس پر یہ لکھا ہوا تھا، اعوذ بالصمد الواحد من شر کل حاسد، کل خلق زائد من قائم قاصد، ان سبیل الحائد علی الفساد جاہد، من نفس عاقد و کل خلق مارد، یاخذ بالمراء صد فی طریق الامزد۔ ان فکروں کا مفہوم یہ ہے، میں اسے خدا یکتا کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حاسد کے شر سے، میں کھڑے ہونے اور پیغام لانے والے مخلوق میں زائد کے شر سے، راہ راست سے ہٹنے والے کے شر سے، فساد کے لیے کوشش کرنے والے کے شر سے، پھونک مارنے والے اور گرہ لگانے والے اور ہر سرکش مخلوق کے شر سے، وہ انہیں کمین گاہوں سے پکڑ لیتا ہے، سارے گھاٹوں کے راستوں سے۔ عظیم رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے محفوظ رکھا، اپنا ید اولیہ آپ کے اوپر رکھا، ایسی پناہ دی جسے دیکھا نہیں جا سکتا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں یا اٹھنے میں نقصان پہنچا سکتے تھے، نہ رات کی ابتدا میں نہ دن کے آخر میں نقصان دے سکتے تھے۔ ابو نعیم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی علامات حمل میں ایک یہ ہے، اس رات قریش کا ہر پروردہ جو پایا گویا ہوا۔ ابن سعد، امام احمد، طبرانی، بہقی اور ابو نعیم نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا، کسی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابتدائی حالات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی اور میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نے طلوع فرمایا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ابو نعیم نے عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا، میں نے اپنے والد سے سنا ہے، وہ علوم کے مخزن تھے
کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آسمانوں اور جنتوں کے تمام دروازے کھول دو، فرشتوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا، فرشتے باہم مدے سناتے اترے اور دنیا کے پہاڑوں کا ارتقا بڑھ گیا، سمندر کی سطح گہری اور دریا کی روانی تیز ہو گئی، شیطان ملعون کو 70 توقوں میں جکڑ کر بحر عمیق میں الٹا کر کے ڈال دیا گیا اور اس کی ذریعات سرکش جنوں کو پابائے زنجیر کر کے بند کر دیا گیا۔ آفتاب عالم کو نور عظیم کا لباس پہنایا گیا اور 70,000 حوریں خلا میں اس کے سر پر استادہ کی گئیں جو ولادت رسول کا انتظار کر رہی تھیں، اور اس سال سارے جہاں کی عورتوں کے لیے بحرمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اولاد نرینہ سے حاملہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سعادت کی بارشیں ہونے لگیں، ظلمت اور تاریکیاں چھٹ گئیں اور سارا جہاں نزت و نور سے معمور ہو گیا۔ ملائکہ آپس میں مبارکیں دینے لگے اور ہر آسمان میں ایک ستون زبرجد کا قائم کیا گیا اور ولادت سعادت کی بدولت نور افشاں کر دیا گیا۔ آسمانوں میں یہ ستون مشہور و معروف ہیں اور معراج کے سفر آسمانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا یہ ستون میری ولادت کی خوشی میں قائم کیے گئے، اور جس رات میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مشک اذخر سے معطر 70,000 درخت اگائے اور ان کے پھلوں کی خوشبو کو اہل جنت کے لیے بحور بنایا۔ اس روز تمام آسمان والے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا مانگتے تھے اور تمام بت اوندے گر پڑے، لیکن لات و عزا کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں اپنے مقامات سے بحکم رب اٹھ کر نکل آئے اور کہتے تھے قریش کا بھلا ہو، ان کے ہاں امین آ گئے، ان میں صدیق تشریف لے آئے، اور قریش نہیں جانتے کہ انہیں کیا مصیبت پہنچی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں اس خواب کی تعبیر ہوں جسے میری ماں نے زمانہ حمل میں دیکھا، تو یہ خواب زمانہ حمل میں واقع ہوا، لیکن شب ولادت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے جو شام کے محلات دیکھے وہ بحالت بیداری عین مشاہدہ تھا، جیسا کہ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زمانہ حمل میں بشارت دینے والے آتے رہے، کسی نے ان سے کہا اے آمنہ رضی اللہ عنہا، تم اس امت کے سردار سے حاملہ ہو اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ تمہارے بطن سے ظہور کرے گا تو اس کے ساتھ ایک نور طلوع ہوگا جس سے شام تک کے محلات روشن ہو جائیں گے، اور جب یہ ماہ و لقا پیدا ہو جائے تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب میں حاملہ ہوئی تو میں نے وضع حمل تک کسی قسم کی گرانی تکلیف محسوس نہ کی، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ایک روشنی اور نور پھیل گیا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین پر ٹیک لگائی اور اس کے بعد مٹھی میں مٹی کو لے کر سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ ابن سعد نے بروایت ثور بن یزید ابو الاجفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب والدہ نے مجھے جنم دیا انہوں نے ایک شعاع نور کی آمد سے بصرہ کے محلات تک دیکھ لیے۔ ابو نعیم نے بروایت عطا بن یسار ام سلمہ سے اور انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ فرماتی ہیں کہ شب ولادت جب مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
تو میں نے ایک نور دیکھا جس سے محلات شام روشن ہو گئے اور میں نے ان کو دیکھا۔ ابو نعیم نے بروایت بریدہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ جو بنی سعد سے تھی ان سے روایت کی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا گویا میرے بطن سے ایک شعاع برآمد ہوئی ہے اور جس سے ساری زمین نور ہو گئی ہے، حتیٰ کہ میں نے شام کے محلات اور قصور کو دیکھ لیا۔ ابن سعد نے بروایت عمر بن عاصم کلابی سے روایت کی کہ ہم سے حمام بن یحییٰ از اسحاق بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میرے بطن سے نور کا ظہور ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف پیدا ہوئے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی آلودگی نہ تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کے سہارے بیٹھ گئے۔ ابن سعد نے کہا ہمیں معاذ عنبری نے خبر دی، ہم سے ابن عوف نے ابن قبطیہ کے حوالے سے ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ حدیث بیان کی کہ آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا میں نے محسوس کیا گویا مجھ سے شہاب برآمد ہوا ہے جس سے ساری زمین روشن ہو گئی ہے۔ حسان بن عطیہ سے ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھا، پھر اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی مبارک انگلیاں بند تھیں، صرف سبابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اشارہ فرما رہے تھے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کر رہے ہوں۔ حضرت ابو الحسین بن براہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی پر قبضہ کیا، پھر سجدے میں گر گئے۔ ابو نعیم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ شفا بنت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ میرے ہاتھوں میں آئے اور رونے لگے۔ اس وقت میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا رحمک اللہ و رحمہ کا رب کا۔ الشفا بیان کرتی ہے کہ مجھ پر مشرق و مغرب کی ہر چیز روشن ہو گئی، حتیٰ کہ میں نے روم کے کچھ محلات کو دیکھا۔ وہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو لباس پہنایا اور لٹا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی انگلیاں بند تھیں، صرف سبابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اشارہ فرما رہے تھے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں پیدا ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا والدہ ماجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پاک و صاف جنا، عموماً پیدائش کے وقت جو آلائشیں نکلتی ہیں کسی قسم کی ناپاکی نہ تھی۔ واقدی نے موسیٰ بن عبد وغیرہ کی زبانی عبداللہ بن جعفر ظاہری، ان کی پھوپھی ام بکر بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ام بکر رضی اللہ عنہا نے اپنے والد سے سن کر بتایا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بقول انہوں نے اپنے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جب وہ درد ذہ میں مبتلا تھی دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نے تمام مشرق و مغرب کو روشن کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں وضع حمل کی تکلیف سے فراغت مل گئی۔ اس کے بعد وہ نور سمٹ کر ان کے قریب آیا اور انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے اس نور مجسم نے پھر ان کی طرف زمین سے ایک مٹھی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے
اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ حافظ ابو بکر بہقی متعدد مستند راویوں کی زبانی اور انہی کی طرح کے متعدد حوالوں کے ساتھ آخر میں عثمان بن ابی عاص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ آخر ذکر کی والدہ نے انہیں بتایا کہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ کے وضع حمل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ وہاں ایک نور کے سوا اس وقت کوئی دوسری چیز نہ تھی، اور باہر ستارے زمین کے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ اس پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ قاضی ایاز الشفا میں ام عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ام عبد الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل قابلہ دائیا کی خدمات انجام دے رہی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بطن سے ان کے ہاتھوں میں آئے تو انہوں نے ایک آواز سنی، یرحمک اللہ، اور نومولود کے جسم سے ایسا نور طلوع ہوا جس سے اس جگہ کے علاوہ مشرق و مغرب کے تمام قصور و محلات یقیناً روشن ہو گئے ہوں گے۔ ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ماہ ربیع الاول کی 10 شبیں گزری تھیں کہ 2 شبہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اصحاب فیل اس سے پہلے نصف ماہ محرم میں آ چکے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور واقعہ فیل کے درمیان 55 شبیں گزر چکی تھیں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، موسم بہار میں پیدا ہوئے، اپریل کا مہینہ تھا، پیر کا دن تھا، اور پیر کے دن ہی پہلی وحی نازل ہوئی۔ قرآنی آیت الیوم اکملت بھی پیر کے دن نازل ہوئی۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ نے کہا، کوئی مشقت محسوس نہ کی، مجھ سے جدا ہونے پر ایک ایسا نور ان کے ساتھ ہی نکلا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک روشنی پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے زمین پر آئے، ایک مشت خاک لے کر آسمان کی جانب سر اٹھایا۔ راوی یہ حدیث معروف نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن طلوع فجر کے وقت پیدا ہوئے۔ زبیری بن بکار اور ابن اساکر نے معروف بن خربود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر طلوع فجر کے وقت رونق افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں جلوہ افروز ہوئے جو زفاق المولد میں ہے، گھاٹی میں ہے، جو شب ہاشم کے نام سے معروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن زمع کی بہن کہتی ہیں کہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ کے بطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آمنہ رضی اللہ عنہ نے عبد المطلب کو خبر کرائی۔ خوشخبری لانے والا ایسے وقت ان کے پاس پہنچا جب وہ خطیم میں اپنے بیٹے اور قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اطلاع دی گئی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب خوش ہوئے اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ جو کچھ انہیں نظر آیا، جو کچھ انہیں کہا گیا، سب حضرت عبد المطلب کو بتا دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ آئے اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، الحمدللہ الذی عطانی بدا غلام الطیب الاردان۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ پاک دامن لڑکا عنایت فرمایا۔ یہ وہ لڑکا ہے کہ گہوارہ میں ہی تمام لڑکوں پر سردار ہوگا۔ اس کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور اس کے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ میری خواہش ہے اس کو تابع بنیاد رسیدہ دیکھوں، میں اس کی نسبت بغض رکھنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔